ایران نے مذاکرات کی درخواست کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، لکھا ایران کے ساتھ مذاکرات منگل کو دوحہ میں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے تکنیکی امور پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ کشیدگی کم رکھنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان خصوصی رابطہ ذرائع قائم کر دیے گئے۔ دوحہ میں ایران کے ساتھ متوقع مذاکرات میں امریکی وفد کی شرکت، وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین ویٹ کے مطابق امریکی صدر کی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کو دوحہ میں ایرانی حکام سے ملاقات کریں گے۔ دوحہ مذاکرات میں مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ اعلیٰ سطحی مذاکرات کے ساتھ ساتھ تکنیک کی سطح پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ مشرق وسطی میں ایک بار پھر امن قائم، جنگ کے شعلے تھم گئے۔ ایران امریکہ نے ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق کر لیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے دعویٰ کیا کہ دونوں ممالک نے اس ہفتے مذاکرات کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ امریکی اور ایرانی فوج کے درمیان ہاٹ لائن تاحال فعال نہ ہو سکی۔ حالیہ امریکی حملوں اور مفاہمتی یادداشت کی شرائط کی خلاف ورزی پر ایران نے اتوار کو تکنیکی مذاکرات میں حصہ نہیں لیا۔ ایران کی خلیجی ملکوں کو مشترکہ سیکیورٹی نظام بنانے کی پیشکش، وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ خطے کی سلامتی کا فیصلہ علاقائی ممالک خود کریں۔ نئے سیکیورٹی معاہدے میں اقتصادی تعاون بھی شامل ہونا چاہیے۔ بیرونی فوجی طاقتوں کو سیکیورٹی نظام سے باہر رکھا جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقیناً خلیجی ممالک ایک مٹھی بن کر سامنے آئیں گے، پھر امریکہ یا کسی اور ملک سے مدد لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہرمز میں بحری ٹریفک بحال کرنے کی ذمہ داری صرف تہران کی ہے۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے زیر زمین فوجی مرکز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ خبر ایجنسی کے مطابق صہیونی فورسز نے مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے زیر زمین فوجی مرکز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے 200 میٹر طویل سرنگوں کی نیٹ ورک کو نشانہ بنایا۔ زیر زمین تنصیب میں سینکڑوں ہتھیار اور متعدد میزائل بھی موجود تھے۔ لبنان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا مشن، افغان سرحدی علاقوں میں ایکشن، 29 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق آپریشن غزل الحق کے تحت کامیاب کارروائیاں کی گئی۔ باجوڑ میں کالعدم جماعت الاحرار کا اہم کمانڈر 4 ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ آپریشن غزل الحق کے تحت پکتیا، پکتیکا اور کنڑ میں 3 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں کے اسلحہ اور بارود کے ذخائر کو تباہ کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر نے ٹویٹ میں لکھا کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی کے حملوں کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ آخری دہشت گرد کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان کی ساخت کو نقصان پہنچانے والوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان رینجرز سندھ کیمپ حملے میں ملوث زخمی دہشت گرد کے ہوش ربا انکشافات۔ گرفتار دہشت گرد عثمان نے انکشاف کیا کہ ہم سب کو افغانستان میں تربیت دی گئی۔ افغانستان میں خودکش جیکٹ اور دیگر ٹریننگ عمر کاری نے دی۔ میرے ساتھ 3 اور ساتھی بھی تھے، عبدالہادی، جانان اور عمر فاروق۔ عبدالہادی مارا جا چکا ہے۔ جانان نے کیمپ پر بم پھینکا۔ 7 دن قبل پاکستان آئے، عبدالہادی کے پاس ٹھہرے۔ میرا تعلق جماعت الاحرار سے ہے۔ افغانستان میں کمانڈر کا نام احرار مولوی ہے۔ کراچی آنے سے پہلے ہمارے لیے افغانستان سے سب انتظامات ہو گئے تھے۔ عبدالہادی جہاں سب جانتا تھا، وہ پہلے یہاں آ چکا تھا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت زرعی شعبے میں اصلاحات اور وزارت قومی غذائی تحفظ کی تنظیم نو پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زرعی شعبے میں اپیکس فورم قائم کرنے کی ہدایت۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس میں کہا کہ صوبوں کی مشاورت سے جامع قومی زرعی پالیسی جلد مرتب دی جائے گی۔ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کو زرعی تحقیق کا حقیقی مرکز بنایا جائے۔ بہتر بیج، جدید ٹیکنالوجی، پانی اور کھاد کی بروقت فراہمی سے فی ایکڑ پیداوار بڑھے گی۔ پنجاب اپنا چھت اپنا گھر جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی اسکیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت تک جس میں ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کو باکو بلایا گیا اپنا ماڈل کو پریزنٹ کرنے کے لیے، وہ دنیا کا بہترین ماڈل، ون آف دا بیسٹ ماڈلز آف دا افورڈیبل ہاؤسنگ سوسائٹی کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے ہر شہر میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا گیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا کہ پنجاب میں 70 سے 75 سال پرانی سیوریج کو زیر لائن زمینوں کو تبدیل کرنے کا بڑا منصوبہ جاری ہے۔ 84 شہروں میں کام ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جولائی کے پہلے ہفتے میں سرگودا کارڈیالوجی ہسپتال کا افتتاح کریں گی۔ سترا پنجاب کو عالمی میڈیا نے فلیگ شپ پروگرام قرار دیا۔ سیمینار کے تحت آگاہی دی جائے گی کہ پاکستان کا جو حق ہے پانی کے اوپر، دریاؤں کے اوپر، انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق وہ حق ہے کیا، اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ فرسٹ آف اٹس کائنڈ انٹرنیشنل سیمینار ہے اور بیرون ملک سے بہت سارے مہمان پاکستان آ چکے ہیں۔ اور دیکھیے، جب نیوٹرلی بات ہوتی ہے تو جو بین الاقوامی سطح پر ماہرین ہیں انہوں نے سب نے پاکستان کے حق کو تسلیم کیا ہے۔ تو یہ پاکستان کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ نیریٹو ڈومین میں بھی ایک وکٹری ہے کہ الحمدللہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر پاکستان کے نیریٹو کو، پاکستان کے سٹانس کو پوری دنیا مان رہی ہے۔ سینتاس معاہدے پر پاکستان کا موقف دنیا نے تسلیم کیا۔ سینتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ہمیشہ کہا کہ پانی ہماری بقا کا معاملہ ہے۔ وفاقی وزیر اطاعت آرڈ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سینتاس معاہدے کو باقاعدہ طور پر دونوں ممالک نے تسلیم کیا۔ پاکستان میں ہونے والے سیمینار میں پوری دنیا نے آبی ماہرین نے شرکت کی۔ جنگلات کے تحفظ کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نائلز کا پانی کہاں سے افریقہ سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے، کبھی کسی کے گمان میں نہیں آیا کہ میں اس کا پانی روک لوں، اور کوئی ٹریٹی نہیں ہے جو کسی ملک کو بچاتی ہے۔ کنونشن ہے کہ کبھی کسی نے بہتی ہوئی ہوا کو بھی روکا ہے، کبھی کسی نے بہتے ہوئے پانی کو بھی روکا ہے، کبھی کوئی خوشبوؤں کے راستے میں بھی کھڑا ہو سکا ہے کہ یہاں بارڈر آ گیا، خوشبو کو روک دو۔ اگر یہ سب نہیں ہو سکتا اور باقی کی دنیا کے اندر پانی بہہ رہا ہے بغیر کسی ٹریٹی کے، تو یہاں پہ کیسے رک سکتا ہے؟ تو یہ مقدمہ ہم کل پیش کریں گے، سب کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ ابھی بھی 2 جگہ پہ کر کے آئے ہیں، دوبارہ کل پیش کریں گے۔ پاکستان ماضی میں تباہ کن سیلابوں کا سامنا کر چکا۔ ملک کی معیشت اور لاکھوں افراد کا روزگار زراعت سے وابستہ ہے، جس کا انحصار پانی پر ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان میں آبی دہشت گردی چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پاکستان اپنے آبی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ جو پاکستان کے پانی پر ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ حق کے لیے کھڑے ہونا ہماری روایت ہے۔ وزارت داخلہ پاکستان کا بڑا فیصلہ، بغیر ویزا مقیم افغان شہریوں کے خلاف کارروائی۔ 10 جولائی 2026 سے بغیر ویزا کے رہنے والے افغان شہریوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے تمام صوبوں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی۔ روزانہ کی بنیاد پر گرفتار اور کارروائی کی رپورٹ وزارت داخلہ کو بھجوائی جائے گی۔ مراسلے پر فوری اور مکمل عمل درآمد کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی۔ پیرا فورس میں سامان اٹھاؤ نکلو کا کلچر بالکل نہیں چلے گا۔ عوام پر روک جھاڑنے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے اہلکاروں کی پیرا میں کوئی جگہ نہیں۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کارکردگی سے متعلق اجلاس میں اہم فیصلے. پیرا فورس کی کارروائیوں کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈیجیٹل ریکوزیشن لازمی قرار. مریم اورنگزیب نے کہا کہ پیرا کا عدالتی محاذ پر 99% کرمنل ریٹ کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے. پیرا فورس کا ہر ایکشن عوام کو ہونا چاہیے. کرپشن اور اختیارات کا ناجائز استعمال کسی صورت برداشت نہیں. عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں کمی. 24 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت میں 2300 روپے کی کمی. 24 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت 4,28,936 روپے مقرر. 10 گرام سونے کی قیمت بھی 1,972 روپے کمی کے ساتھ 10 گرام سونے کی قیمت کم ہو کر 3,67,743 روپے ہو گئی. 24 کیرات فی تولہ چاندی کا بھاؤ 69 روپے گر کر 6,324 روپے ہو گیا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی اونس سونا بھی سستا. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ. 100 انڈیکس منفی زون میں بند. 100 انڈیکس 1,156 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی. کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,78,414 پوائنٹس کی سطح پر بند. بنگلہ دیش کی مفرور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا ملک واپسی کا اعلان. حسینہ واجد نے کہا کہ ہر رکاوٹ اور ہر سازش کو عبور کر کے اسی سال وطن واپس آؤں گی. میں موت سے نہیں ڈرتی. میرے خلاف ایک غیر قانونی، غیر آئینی اور سیاسی فیصلہ دیا گیا. اور یورپ میں گرمی سے 1300 اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق یورپ میں غیر معمولی ہیٹ ویو کی لہر سینکڑوں اضافی اموات کا سبب بن سکتی ہے. WHO نے خبردار کر دیا. ہیٹ سٹریس کو اکثر خاموش قاتل کہا جاتا ہے. یورپ کے گھر، کام کی جگہیں اور اسکول ایسی گرمی کو مد نظر رکھ کر تعمیر نہیں کیے گئے. یورپ زمین کا سب سے تیزی سے گرم ہونے والا براعظم ہے. درجہ حرارت عالمی اوسط کے مقابلے میں 2 گنا رفتار سے بڑھ رہا ہے.